بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارون النقاش مارون النقاش کی پیدائش جو ہے وہ 1817 میں 1817 میں، اور ان کی وفات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1855 میں۔ 1817 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1855 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے سیدہ لبنان میں ہے اور وفات بھی وہیں پر ہو جاتی ہے۔ پیدائش اور وفات دونوں لبنان میں ہی ہوتی ہیں ان کی۔ بات دیکھیے، مؤسس فن التمثيل عربي يعرف بأبي المسرح العربي والرائد الأول لفن التمثيل۔ یہ سوال پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ فن تمثیل جو مسرحیہ ہے اس کا مؤسس کون ہے؟ مارون النقاش۔ اسی طرح انہوں کہا جاتا ہے ابو المسرح العربی، یا پھر کہا جاتا ہے رائد الاول لفن التمثیل۔ گویا کہ دو تین نام سے آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ یاد رکھیں ابو المسرح العربی اور رائد الاول لفن التمثیل، اس طرح سے، یا رائد المسرحیہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تاجر ممثل المسرحی اللبنانی، یہ کیا ہے؟ بیک وقت تاجر بھی بندہ، ممثل ہے اور مسرحی ہے، ڈرامہ نگار ہے، لبنان کا رہنے والا ہے۔ صرف رائد فن تمثیل اگر کہا جائے تو پھر مارون نقاش ہے، اور اگر کہا جائے رائد فن تمثیل الشعریہ تو پھر کون ہوں گے وہ؟ شعری اگر ڈرامہ لکھنے میں کون ہے وہ؟ احمد شوقی صاحب۔ اور رائد المسرحیہ الشعریہ بعد احمد شوقی، احمد شوقی کے بعد اگر کسی کا درجہ آتا ہے تو وہ ہیں عزیز اباظہ صاحب۔ اور اگر رائد المسرحیہ الذہنیہ کی بات کی جائے، صرف الذہنیہ، تو پھر کون ہو جاتے ہیں؟ توفیق حکیم صاحب۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے جو سوال پوچھ سکتا ہے، بس، اور زیادہ فرق نہیں ہے اس میں۔ آپ لوگ کو پتا تھا پہلے سے یا لکھنا چاہیں گے آپ لوگ؟ جی لکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے لکھ لیا یہاں سے، رائد الاول فن التمثیل۔ رائد المسرحیہ کون ہے؟ مارون نقاش۔ اس کے بعد رائد المسرحیہ الشعریہ، یعنی الشعریہ کا بانی کون ہے؟ احمد شوقی۔ رائد المسرحیہ الشعریہ احمد شوقی، اور احمد شوقی کے بعد کون ہے؟ عزیز اباظہ۔ اور کیا بولتے ہیں، تمثیلیہ وہ بھی ہے نا احمد شوقی؟ ہاں تو آپ اس کو تمثیلیہ کہیے، مسرحیہ کہیے، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، مسرحیہ کا آگے تمثیلیہ لکھ لیجیے آپ، تاکہ وہ اگر پوچھ دے تو پھر وہاں دھوکہ نہ ہو ان لوگوں سے۔ وہ ایک مطلب پوچھ دیا تھا کہ من ہوا عمید الرابطۃ القلمیہ، یا اگر وہ پوچھ دے من ہو مؤسس الرابطہ القلمیہ، تو دونوں کا جواب جو ہے وہ ہے جبران خلیل جبران صاحب۔ چاہے اس کو عمید کہیے آپ، چاہے اس کو مؤسس کہیے، بات ایک ہی ہے۔ تو ایسے یہاں پر فن تمثیل کہیں آپ، چاہے مسرحیہ کہیں آپ، بات ایک ہے۔ ولید مارون النقاش، مارون بن الیاس بن میخائیل النقاش فی سیدہ لبنان سنہ 1817۔ آپ نے پہلے پڑھا ابھی کہ 1817 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے سیدہ لبنان میں، ایک جگہ وہاں پر۔ ان کے بھائی کا نام ہے نقولہ النقاش۔ انہوں نے جو زبانیں آتی ان کو فرانس، ترکی اور اطالی، تو تین زبان آپ یاد کر لیں یہاں سے، ایک عربی بھی، تو کتنی زبان ہو گئی؟ فرانس، ترکی، اطالی اور عربی، تقریباً 4 زبانیں ان کو آتی ہوں گی۔ کیا؟ یہ کوشچن تو آیا تھا اس سال نا؟ شاید، ہاں صحیح بولے، یہ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کون سی زبان اس کو نہیں آتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، شاید میرا بھی غلط ہوا تھا، یہ مجھے یاد نہیں تھا کہ کتنی زبان آتی۔ پہلے یہاں سے لکھ لیجیے اس کو، جو ہے کتنی زبان؟ ترکی ہے، اطالی ہے اور فرنچ ہے، یہ 3 زبانیں آتی ہیں، یاد کر لیجیے، ہو سکتا ہے بعد میں کبھی کام دے۔ اس کے بعد ہے کہ 1817 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 1825 میں یہ بیروت چلے جاتے ہیں۔ بدأ ينظم الشعر فی 18، جب یہ 18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو شعر کہنا شروع کرتے ہیں۔ شعر کہنا کہاں شروع کیا؟ ان کی ایک بھی شعر کی کتاب نہیں ہے۔ دیکھیے، اب ہے 1845 کی بات۔ سافر الی طرطوس واستغرق، طرطوس جاتے ہیں اور وہاں پر 8 مہینہ رہتے ہیں طرطوس میں۔ 1845 کی بات، یاد نہیں کرنا آپ کو۔ 1846 کی بات ہے، 1 سال کے بعد یہ مصر جاتے ہیں، پھر اطالیہ جاتے ہیں،
عین رئیس للکتاب فی جمرت بیروت، بیروت میں جمرک میں جو یہ رئیس للکتاب بنائے جاتے ہیں. اور اس کے بعد عضو فی مجلس التجارہ وکان یقوم فی سبیلها برحلات الى اوروبا فشاہد فی ایطالیہ بعض المسرحیات والاوبرات فاستہواہ ذلک. مجلس التجارہ میں یہ رکن تھے. وکان یقوم فی سبیلها، اور اسی کے راستے میں تجارت کی وجہ سے کہ یورپ سفر کرتے تھے. برحلات الی اوروبا، یورپ سفر کرتے تھے. فشاہد فی ایطالیہ، تو انہوں نے ایٹالیہ میں جو ہے بعض المسرحیات اور والاوبرات، بعض مسرحیہ کو دیکھا، ڈرامہ کو دیکھا. فاستہواہ ذلک، یہ ان کو بہت پسند آیا. وعاد من ایٹالیہ، جب یہ ایٹالیہ سے لوٹتے ہیں یہاں پر تو زاد التجارہ و زاد المسرحیہ، دو توشہ لے کر لوٹتے ہیں. زادین، دو توشہ لے کر لوٹتے ہیں، ایک تو تجارت والا اور ایک مسرحیہ والا. بہرحال یہ ایسی بات ہوئی کہ یہ جو ہے اٹالے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو شوق چڑھتا ہے مسرحیہ لکھنے کا، مسرحیہ کہنے کا. اب یہ والا یاد رکھ کرنا ہم لوگوں کو. یہ کب کی بات ہے؟ فقط مسرحیہ الاولی، پہلا مسرحیہ جو ان کا آتا ہے وہ کب ہے؟ 1848 میں، 1848 میں انہوں نے پہلا مسرحیہ لکھا تھا البخیل کے نام سے. اور البخیل جو ہے تعریف المسرحیۃ المولیر الشہیرہ، شہیرہ لیور. البخیل جو ہے یہ عربی میں نام ہے، لیکن جو ہے مولیر کا جو مسرحیہ ہے جس کو کہتے ہیں لیور، اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، عربیہ دیا تھا البخیل کے نام پر، ورنہ اس کو اصل جو نام اس کا یہ ہے لیوار. یہ کیا ہے؟ عرضت المسرحیہ علی خشبۃ اقامہ بمنزلہ، اور انہوں نے ڈرامہ کہاں پیش کیا تھا؟ علی خشبۃ، ایک لکڑی پر، جس کو انہوں نے اپنے گھر میں کھڑا کیا تھا. اسٹیج بنایا تھا. خشبۃ نے یہاں اسٹیج ہے، اسٹیج اپنے ہی گھر میں انہوں نے بنایا اور اسی پر انہوں نے ڈرامہ پیش کیا. سمپل سے اتنا یاد کرنا ہے کہ 1848 میں پہلا مسئلہ انہوں نے پیش کیا بخیل کے نام سے، اور کہاں پر پیش کیا؟ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گھر میں پیش کیا. اس کے بعد دیکھیے 1848 ہو گیا. پھر دوسرا وقدم مسرحیہ الشیخ الجاہل فی سنہ 1849 الفا اخو نقولہ النقاش. پھر انہوں نے دوسرا ڈرامہ پیش کیا. انہوں نے لکھا نہیں بلکہ یہ دوسرا یہ ہے کہ الشیخ الجاہل کے نام سے ان کے بھائی نے، نقولہ نقاش نے، ایک اور ڈرامہ لکھا تھا 1849 میں. تو انہوں نے اس کو صرف پیش کیا تھا، ڈرامہ میں اسٹیج پر چڑھ کر پیش کیا تھا. ثم قدم مسرحیہ الکومیدیہ ابو الحسن المغفل. اب جو یہ ان کا والا اپنا ابو الحسن مغفل کے دو نام ہیں، اس کو ہارون رشید بھی کہتے ہیں. یہ 1850 میں انہوں نے پیش کیا. تو ایک یاد کیا آپ نے 1848 البخیل، دوسرا یاد کریں گے آپ 1850 میں کون سا پیش کیا؟ ابو الحسن مغفل، اور اس کو ہارون رشید بھی کہتے ہیں. اور تیسرا مسرحیہ جو ہے وکان آخر مسرحیاتی، تیسرا مسرحیہ الحسود السلیط ہے 1853. ٹھیک ہے، کیا یاد ہوا آپ کو؟ 48 50 53، یہ تین یاد ہو گیا آپ کو. 48 50 53، 48 میں بخیل، 50 میں ابو الحسن مغفل، اور 53 میں الحسود السلیط. تو اس کو ایسے یاد رکھنا ہے سیکوینس میں، ہو سکتا ہے پوچھے. ثم سافر الى طرطوس واصيب بحمى شديده سرعان ما مات عام 1855. یہ طرطوس چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو بہت تیز کا بخار لگتا ہے، جس میں 1855 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. اس وقت ان کی کل عمر جو ہوتی ہے 38 سال ہوتی ہے. کل عمر ان کی 38 سال ہوتی ہے. ان مسرحیۃ النقاش تحول بعد وفات الى کنیسۃ عملا بوصیتہ. نقاش کا جو مسرحیہ کا جو اسٹیج وغیرہ جو ہوگا جو بھی، تو وہ اس کے وفات کے بعد گرجا گھر میں بدل دیا جاتا ہے جیسا کہ اس نے وصیت کیا تھا. سیم یہی والی بات وہ ہے جبران کی، جو جبران کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ متحف جبران میں تبدیل کر دیا گیا اس کا، اس کو کنیسم کیا گیا اور اس کو میوزیم بنا دیا گیا، اس کے قبر جو ہے اس کو جبران کی. دوبارہ دکھا رہا ہے آپ کو البخیل کا موضوع کیا ہے. البخیل 1848 میں شائع کیا تھا انہوں نے، اور اس میں جو موضوع ہے وہ ہے محاولۃ زواج فاحشہ. فاحشہ نہیں ہے جی، فاشلہ ہے، فاحشہ نہیں ہے. ٹھیک، فاشلہ بڑی شین ہے یہ، فاشلہ مطلب کہ ناکام شادی کی جو کوشش ہوتی ہے، ناکام شادی، اس کا موضوع بنایا انہوں نے البخیل میں. پھر ان کا دوسرا جو تھا ابو الحسن مغفل، اس میں جو انہوں نے موضوع بنایا ہے وہ روایت من الف لیلہ و لیلہ، الف لیلہ و لیلہ سے اس کو چرایا انہوں نے. اور تیسرا جو ان کا الحسود السلیط 1853 میں، موضوع اجتماعی عصری اسلوب الملحات لا تخلو من ماسات. یہ ویسے ہی ایک مسرحیہ ان کا جس میں یہ ملحات، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کچھ لڑائی جنگ وغیرہ کی کچھ چیزیں شاید اس میں انہوں نے دکھایا ہو.
چلیے ان کے بارے میں اتنا ہی ہے. اس کے بعد اور کہاں ملے گا؟ حنفا خوری میں. ٹھیک، تھوڑا سا رکیے گا، حنفا خوری سے لے کر کے آ رہا ہوں. کوئی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہیے. جی وہ ان کے مسرحیہ کو گرجا میں بدلا کیا مطلب کیا سمجھ میں نہیں آیا. مسرحیہ جو جہاں پر مسرحیہ پیش کرتے تو وہ ایک گھر رہتا ہوگا نا، اسٹیج تو بنایا جاتا ہے. جیسے فلم کے لیے ایک فلم ہال بنایا جاتا ہے، نہیں اچھا بنایا اچھا جاتا؟ ٹھیک تو اس فلم ہے. ہال جی جی کو ٹھیک. گرجا گھر میں بدل دیا. یہ ہے مارون النقاش. یہ دیکھیے مارون النقاش میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا کہ یہ سیدم پیدا ہوتے ہیں 1817 میں. اتنا تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے. اس کو بیروت چلے جاتے ہیں اور شغل بعض المناصب الحکومیہ، اور کچھ حکومتی عہدوں پر رہتے ہیں. پھر یہ اٹالیہ جاتے ہیں اور اٹالیہ پیج جاتے ہیں نمبر بتا تجارت کے لیے. دیجیے. ہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں عمل؟ پیج نمبر بتا دیجیے، پیج نمبر. پیج نمبر ہے 111 111. اوکے اوکے سر. آپ میں 111 نہیں ہوگا، آپ میں تھوڑا پیچھے ہی ہوگا. ٹھیک، 109 وہ میں دیکھیے گا آپ. ٹھیک ہے سر. دیکھیے پھر سیدم ان کی پیدائش ہوتی ہے 1817 میں. اور یہ تو پڑھ لیے ہم لوگ. یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں اٹالیہ، لیکن اٹالیہ میں فعرف المسرح، وہیں پر ان کو مسرح کے بارے میں پتہ چلتا ہے. واراد یدخلوا الی بلادی، اب ان کا من کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں مسرحیہ کو شروع کریں. فاقام مسرحن، تو وہاں پر ایک اسٹیج بناتے ہیں. ووضع له عدۃ تمثیلیات، اور کچھ ڈرامہ اس کے لیے بناتے ہیں. وکان بذلک کلہ رائد المسرح العربی، اسی واسطے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رائد المسرح العربی کہتے ہیں. ان کے مسرحیات میں البخیل ہے، الحسود السلیط ہے. البخیل، الحسود السلیط، اور ایک بیچ والا رہ گیا یہاں پر، کیا نام تھا اس کا؟ ابو الحسن مغفل. تو بخیل جو ہے ان کا وہ 48، ابو الحسن مغفل 50، اور یہ پھر 53. آپ یاد کر لیے اتنا. وفيها كلها دون نزعة أخلاقية شديد الاهتمام لناحية الطرب. اما کتابته فهي مزية من نثر والشعر. ان کی کتابت میں اگر آپ دیکھیں آپ تو اس میں آپ کو نثر بھی ملے گا اور شعر بھی ملے گا. وهي حافة بالرقاقة، لیکن غلطیاں بہت زیادہ ہیں. وقد نجح النقاش بعد النجاح في التنسيق الفني الداخلي. اور نقاش جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے، بعض نجاح تھوڑی بہت کامیابی ملتی ہے اس کو. في التنسيق الفني الداخلي وفي رسم التابع وتسوية الأخلاق وفي وإدارة الأحداث. چلیے ان کے بارے میں تھوڑا سا ہے یہ. اس کے بعد یہ رہے اب یہاں سے 1817 میں پیدائش ہوتی ہے، 1855 ان کی وفات ہوتی ہے. سیدہ لبنان والا آپ پڑھ چکے اتنا. اس کے بعد دیکھیں وہ اول من عالج الفن المسرحی فی الادب العربی. یہ کوشچن پوچھ سکتا ہے پہلا وہ شخص جس نے فن مسرحی میں بحث کیا وہ کون ہے؟ تو وہ ہے مارون النقاش. سیدہ میں اس کی پیدائش ہوتی ہے، 1817 کی بات ہے. ثم انتقل مع ابی الى بیروت، پھر اپنے والد صاحب کے ساتھ 1825 سے بیروت آتے ہیں. ٹھیک ہے. وَكَبَّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ، علم حاصل کرنے لگتے ہیں. وَكَانَتْ لَهُ مِنْهُ ثقافت توفق بها الاقران، ان کی ایک اپنی ثقافت تھی جس کی وجہ سے یہ اپنے ساتھیوں پر فوقیت رکھتے تھے. کما کان له اطلاع واسع عن التجارت وقوانینها، اور اسی طرح یہ تجارت کو بہت جانتے تھے. وقد اتقن من اللغات الترکیہ والايطالیہ والفرنسیہ. یہ کتنی زبانیں آتی ہیں؟ ترکی، اٹالی اور فرنچ. 3 زبانیں ہیں. کیا عربی نہیں آتی تھی ان کو؟ کیا انہیں پتہ کیا ہے یہ؟ سر اکثر جو رائٹر ہوتے ہیں جن کو عربک آتی ہے اس میں مینشن نہیں کرتے، اس کو پھر ہم لوگ اپنی ہی طرف سے لیتے ہیں. اکثر میں دیکھی ہوں. ٹھیک ہے پھر چلیے بہرحال. لیکن ترکی، اٹالی اور فرنسی یہ تینوں ہم لوگوں نے یاد کیا. ان کو موسیقی بھی آتی تھی، گانا گانا. پھر ہم لوگوں نے پڑھا کہ وشغل مارون النقاش بعض المناصب الحکومیہ فعین رئیس کتاب جمرہ بیروت. اس کے بعد وکان فی نفسی طموح شدید الی التجارت، تجارت کے بہت زیادہ رسیہ آدمی تھے. فترک المناصب وانصرف الیہا، لہذا عہدے چھوڑ دیا اور تجارت کے لیے چل دیے. بتائیے. اور یہ کہاں پر؟ فسافر الی حلب و دمشق والاسکندریہ والقاہرہ، سب جگہ گھومتے رہے. وقد دغدغت البلاد العروبیہ استعدادا كان فيه وميلا الى الادب والفن.
اذ عرف هنالك المسرح، وہیں پر یورپ میں اٹالیا میں انہوں نے مسرح کو جانا، مسرحیات کو، اور شہید بعض المسرحیات والعبرات، اور کچھ مسرحیات میں شریک بھی ہوئے دیکھنے کے لیے۔ سلیم نقاش نے کہا ان کے بارے میں کہ المرحوم مؤمن معرون النقاش حين ساح في أوروبا ودوخ أقطاره رأى حال الروايات عندهم وما تجني منها بلادهم من الفائدة والانتفاع۔ میرے جو چچا ہیں معروف نقاش، وہ جب یورپ گئے اور وہاں کے کنٹری کو دیکھا انہوں نے، تو فحملت غیرت الوطنیہ، وطنی غیرت نے اس کو یہ کیا علی ادخال الی بلادہ، کہ مسرحیہ کو اپنے ملک میں یہ داخل کریں۔ فعاد والف روایات، جب یہاں لوٹے تو انہوں نے بہت سے مسرحیہ لکھے ہیں۔ اتنا ہی پڑھنا تھا یہاں پر۔ پھر ہے 1845 کی بات، یہ طرطوس جاتے ہیں تجارت کے لیے اور وہاں 8 مہینے رہتے ہیں، 8 اشہر۔ 1855 میں ان کو بہت زیادہ بخار لگتی ہے اور بخار کی وجہ سے یہ انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے 3 مسرحیے البخیل اور حسن مغفل اور حسود الصلیب، تینوں آپ نے یاد کیا۔ بخیل 48، 50 اور 53، اس طرح سے آپ نے یاد کر لیا۔ اس کے بعد ہے معروف نقاش، ان کا جو مسرحیہ البخیل ہے، اس کا بخیل کا موضوع کیا ہے؟ یہ مسرحیۃ الوضاح نقاش وضع سنہ 1847، 1847 لکھا ہے انہوں نے جی۔ ہم لوگوں نے کیا یاد کیا؟ 1848 یاد کیا ہم لوگوں نے، لیکن شاید ان کا تذکرہ توفیق حکیم میں ہے بھی نہیں، مسئلہ یہ ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہی رہے گا آپ 1847 ہی یاد کر لیں، ورنہ 48 یاد کریں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ باقی اگر آپ یاد کریں 47 تو آپ کے پاس ریفرنس رہے گا، حنا فاخوری کو سب لوگ مانتے ہیں، تو دیکھ لیجیے یہاں پر یہ ہے 1847، 47 کی بات کہہ رہا ہے جنہوں نے مسرحیہ لکھا البخیل والا مسرحیہ۔ اس کا موضوع کیا تھا؟ محاولۃ الزواج الفاشلہ، اور کیا بولتے ہیں وہ زواج فاصلہ، ناکام شادی، یہ والا تھا۔ اور کیا بولتے ہیں ارملۃ جمیلۃ وہبۃ رجل بخیل یدعى الثعلبی، اس میں جو کردار نبھانے والا ایک شخص قراد ہے، وہ عجوز دمیر بخیل، بڑھیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ، وہی ارملۃ جمیلۃ، اور اس میں ایک خوبصورت بیوہ ہے، وہ ابنۃ رجل، اور ایک مرد کا مطلب ایک آدمی کی بیٹی ہے، رجل بخیل، بخیل آدمی کی بیٹی، یدعى الثعلبی، اس بخیل آدمی کو ثعلبی کہتے ہیں۔ یطلب قراد ید ہند طامعا فی مال ابیہا، اور قراد نامی کا جو لڑکا ہے وہ ہند کا ہاتھ مانگتا ہے شادی کرنے کے لیے، تاکہ اس کے باپ کی مال کے لالچ میں۔ بہرحال تو اس میں کیا ہے؟ محاولۃ الزواج الفاشلہ، آپ اتنا یاد رکھیں، بخیل کا موضوع کیا ہے؟ محاولۃ الزواج الفاشلہ ہے بس۔ اس کے بعد دیکھیں گا دوسرا مسئلہ، مسئلہ الحسن مغفل، ٹھیک ہے، یہ کب انہوں نے شائع کیا؟ 1849 میں۔ ہم لوگوں نے یہ کیا یاد کیا ہے؟ 50 یاد کیا ہے، بڑا مسئلہ ہے یار۔ ان کا کہنا ہے 1849، اور انہوں نے یہ کس سے موضوع لیا؟ الف لیلہ و لیلہ سے۔ ابو الحسن رجل مغفل قرر رشید و وزیر و یجعلہ خلیفہ، ابو الحسن آدمی جو تھا وہ ایک مغفل آدمی تھا، رشید اور اس کے وزیر نے یہ طے کیا یجعلہ خلیفتاً، کہ اس کو خلیفہ بنائے، واحتال علیہ لذلک بشتى الحیل، اور ان دونوں نے بہت سارے تدبیر بھی اختیار کی۔ وعندما تصنف المغفل سدۃ الخلافہ خسر دعد التي كان يحبها، لیکن جب مغفل کو پتہ چلا کہ یہ کتنا کیا بولتے ہیں خلافت کرنا آسان چیز نہیں ہے، تو پھر وہ ہٹ جاتا ہے۔ پہلے اتنا یاد کرنا، ابو الحسن مغفل جو ہے ایک قصہ کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ان کا تیسرا مسرحیہ الحسود الصلیب، یہ آخری مسرحیہ ہے، اور یہ کب کیا انہوں نے؟ 1851 میں۔ اور ہم لوگوں نے کیا یاد کیا جی؟ 1853۔ یار یہ تو بہت زیادہ چینجنگ ہے یار، ایسے کیسے ہوگا؟ اتنی زیادہ چینجنگ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1851 میں ان کا آخری مسرحیہ آیا تھا، اور یہ اس میں کہ اسلوب الملحات التي لا تخلو من ماسات، ملحات کہتے ہیں وہی تھوڑا سا لڑائی جھگڑے یا اس طرح کی طرز پر کہہ پانا شاید۔ بس حسد الصلیب جو ہے رجل اسمہ سمعان، یہ ایک شخص کا نام ہے جس کو سمعان کہتے ہیں، تو اس پر انہوں نے بنایا ہے۔
بہرحال اتنا ہی تھا، اس میں زیادہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو اور کچھ پتہ مزید؟ مارون النقاش کے بارے میں کچھ اور پتہ ہے؟ اچھا یہ چیز آپ لکھ لیجیے، ایک مسرحیہ کب آیا، تو آپ لکھیں ظہر المسرحیۃ بعد اواسط القرن التاسع عشر، اواسط القرن التاسع عشر. 19ویں صدی کے بیچ میں، 19ویں صدی کے بیچ میں، کیونکہ انہوں نے پہلا مسرحیہ کب لکھا تھا؟ 1848 میں نا. تو ہاں 1848 میں، تو پورا کیا گیا 1900 کا آدھا ہو گیا. تو اسے لکھا ہے اس نے ظہر المسرحیۃ بعد اواسط القرن التاسع عشر، 19ویں صدی کے بالکل بیچ میں آیا ہے اس طرح سے مسرحیہ، زور سے مطلب کہ آیا ہے یہاں پر اس میں عالم عربی میں. ان کے بارے میں اتنا ہی سوال آئے گا، کسی میں مزید لکھا ہو تو بتائیے. چلیے پھر میں یہ ایگزٹ ہو رہا ہوں، اور اس کے بعد توفیق حکیم کو پڑھیں گے ہم لوگ. ٹھیک، 1 منٹ کے لیے آ جائیے گا سر.